بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج قرآن کریم کی دو چھوٹی صورتوں کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتاؤں گا جو کہ آپ کی زندگی سے ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو ختم کر دے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کریم رب کریم کی وہ کتاب ہے جو رب کریم نے اپنے محبوب پر نازل اتاری ہے۔ محترم ناظرین، اس کے ہر ایک حرف کے بدلے رب کریم 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قرآن کریم میں رب کریم نے شفا بھی رکھی ہے۔ پیارے دوستو، جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کے معنی کو سمجھتا ہے یا نہیں بلکہ الفاظ پڑھتے ہیں، اس پر اللہ رب العزت اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ قرآن کریم کا معمول بنا لے، اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کوئی کام نہیں بگڑتا، اس کی زندگی سے مشکلات ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ کوئی مشکل ہی نہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن کریم کی دو چھوٹی سی صورتوں کا ایک ایسا عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس عمل کو کر سکتا ہے، اور وہ دو صورت قرآن کریم کی ایک سورۃ الکوثر ہے اور دوسرا سورہ اخلاص۔ پیارے دوستو، جو بندہ ہمارے بتائے گئے طریقے پر ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھے گا، اگر کوئی فقیر شخص بھی ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھے گا تو رب کریم اس کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ محترم دوستو، یہ دونوں وہ صورتیں ہیں، اگر آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں اور یہ صورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے لیے بندوبست فرما دے گا۔ پیارے دوستو، وہ لوگ جو کاروباری مسئلے مسائل الجھنوں کا شکار ہے، جو کاروباری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں، ان کے پاس پیسے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اگر ان دونوں صورتوں کو آپ ایک ساتھ پڑھو گے تو یقین مانیے چند ہی روز میں رب کریم آپ کے لیے راستے کھلوا دے گا۔ پیارے دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کی خاطر پڑھنا چاہو تو آپ باوضو ہو کر آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، اکثر جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جلدی پڑھتے ہیں، یا اس وظیفے سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو آج کل کے دور میں ان کو جلد باز کہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دعا مانگے اور فوراً ملے، ہم وظیفہ پڑھے اور فوراً پیسے ملے، فوراً کاروبار چل پڑے۔ پیارے دوستو، ہر چیز میں رب کریم کی حکمت ہوتی ہے، بعض بندوں کو مانگتے ہی عطا کر دیتا ہے اور بعض بندوں کو تاخیر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی جلد بازی سے کام لیتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ صبح پڑھی شام مجھے مل جائے، تو پیارے دوستو، آپ اللہ کی حکمت تک آپ صبر نہیں کرتے۔ آپ کا کام ہے وظیفہ پڑھنا، رب کریم سے مانگنا۔ جب آپ کا یقین ایسا ہو کہ آپ صرف مانگنے کی آپ صرف مانگا کرے رب کریم سے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 101 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت کے مطابق اس میں 99 بیماریوں کی علاج ہے،
جن میں سے آسان سی بیماری وہ غم اور فکر ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے 101 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے طاق عدد میں درود شریف لازمی پڑھنی ہے اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو رب کریم شفا عطا کر دے گا۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں نے پچھلے ماہ رمضان میں یہ وظیفہ کیا۔ رب کریم نے مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو میں نے مانگ رکھی ہے۔ گاڑی، دولت، رزق، جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ اپنا ذاتی اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ محترم ناظرین، زندگی میں جب بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، یا کوئی ایسی ضرورت ہو جس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، یا جس مقصد میں کامیابی کے لیے میں پریشان رہتا ہوں، تو میں یہ وظیفہ ضرور پڑھتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ پہلی بار میں کام کر جاتا ہے، کیونکہ میں نے بذات خود کئی بار اس وظیفے کو آزما لیا ہے، اور اس وظیفے سے میرے رب نے مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو میں نے آج تک مانگ رکھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی ہر حرف میں رب کریم نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑی برکات رکھی ہے، لیکن کمی ہمارے پڑھنے میں ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک سے پڑھتے نہیں۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ قرآن کریم کی سورت کے حوالے سے بتاؤں گا، یقین مانیے یہ وظیفہ میرے بچپن کا وظیفہ رہا ہے۔ میں نے کئی سال پہلے اس وظیفے کو بار بار آزمایا ہے، اور اپنے بزرگان دین سے بھی اس وظیفے کے بہت سے فضائل اور برکات سن لیے ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگان دین بھی اس سورت کے بہت سے وظائف بتاتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں میں بھی آپ دوستوں کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی 28ویں سورت میں موجود ہے، جس کو ہم سورہ تغابن کہتے ہیں۔ اس سورہ تغابن کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر آپ کسی بھی مقصد کی خاطر اس کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ میرے دوستو، آج تک جس کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، یقین مانیے لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ ہماری ہر مشکل ختم ہوئی، پریشانی دور ہوئی۔ آج تک لوگوں نے دوسرے وظائف کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تو یقین مانیے آج سے اگر آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا رکھو گے، اور خاص کر ماہ رمضان میں، جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، جو کہ رب کریم کی طرف نزول رحمت کا مہینہ ہے، اور اگر آپ اس وظیفے کو افطاری سے پہلے پڑھو گے اور یا سحری کے وقت پڑھو گے، تو یقین مانیے یہ وظیفہ اتنا جلدی اثر کرے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج تک بلکہ اسی وقت تک میں یہ وظیفہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ وظیفہ قرآن کریم کی سورہ تغابن کا ہے۔ آپ نے پڑھنا کس طرح ہے پیارے دوستو؟ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ اگر آپ پر زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ چکی ہے جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دیا ہے، یا ایسا مشکل ہے جو کہ مالی دولت کے حوالے سے ہے، مالی پریشانی ہے، آپ پر قرضہ بڑھ چکا ہے، آپ کاروبار کے حوالے سے پریشان ہو چکے ہیں، یا کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا شادی کے معاملے میں آپ پریشان ہو چکے ہیں، یا آپ کی اولاد کی شادی نہیں ہو پا رہی، یا آپ کے شادی کے کئی سال ہو چکے ہیں لیکن آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مشکل ہو، آپ سورہ تغابن پڑھ لیجئے۔
پیارے دوستو، ایک بار آپ ماہ رمضان میں سورہ تغابن کی طاقت دیکھ لو، زندگی بھر کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زندگی بھر کسی کے در پر جانے کی، سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے دوستو، طریقہ کار آپ نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور آپ سورہ تغابن کا یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کثرت سے کم 41 مرتبہ ایک ہی مجلس میں سورہ تغابن پڑھیے، اور اگر آپ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ سحری میں 3 بار پڑھیے، اور افطاری میں منہ میں کھجور ڈالنے سے پہلے یعنی افطار کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ جو میرا بذات خود کا ازمودہ وظیفہ ہے وہ ہے اسم اعظم کا۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو آپ کے ہر تسبیح کو، ہر وظیفے کو 4 چاند لگائے، جو کہ آپ کو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستے کھلوائے، جو کہ آپ کو ہر کامیابی کا راستہ دکھائے، جو کہ آپ کی ہر غربت، ہر تنگ دستی سے آپ کو نکال لے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کو میں ہر وقت پڑھتا ہوں، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہوں، ہاتھ میں تسبیح لے کر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں اس تسبیح کو خود بھی پڑھتا ہوں، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو کہ دعا کی قبولیت میں بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس اسم اعظم کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بناؤ گے تو رب کریم آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو پیارے دوستو، وہ کلمات کیا ہے؟ وہ کلمات یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ پیارے دوستو، جب آپ ان کلمات کو کثرت سے پڑھو گے اور ماہ رمضان میں اس کی تاثیر تو اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ مہینہ برکتوں کا ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، اور سحری اور افطاری کے وقت تو رب کریم بندے کی ہر وہ دعا قبول کرتا ہے جو وہ مانگ لیتا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک تو ہی کہ آپ نے سارا دن جب بھی موقع ملے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سورہ تغابن 3 مرتبہ صبح و شام پڑھو گے افطاری اور سحری میں، تو آپ نے صرف 7 مرتبہ یہ اسم اعظم اس کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، یعنی 3 مرتبہ سورہ تغابن پڑھ لے، اول و آخر درود شریف ضرور پڑھنی ہے، اور درمیان میں 3 مرتبہ سورہ تغابن اور 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوستو، جب آپ وظیفہ کرتے وقت اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرو گے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر کرو گے، رو رو کر آپ ان تسبیحات کو پڑھو گے، اپنی ضرورت کو، اپنے پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے، ذہن میں بٹھاتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھو گے، اور اس وظیفے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اگر رو رو کے ساتھ رب کریم سے مانگو گے تو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 1 یا 2 دن میں رب کریم آپ کی ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ آپ کی زندگی سے تمام تر مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر رکھ دے گا۔ پیارے دوستو، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، یا آپ کے پاس دولت نہیں، آپ دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق کی، دولت کی پریشانی ختم ہوگی، رب کریم آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور لاجواب وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں، مال میں بے انتہا اضافہ ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے دل میں ہزاروں حاجتیں ہو، ہزاروں دلی حاجتیں ہو، خواہشیں ہو، اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کی وہ تمام تر حاجتیں
وہ تمام تر دلی خواہشیں پوری فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کے لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں وہ وظیفہ صرف اور صرف 3 لفظ کا وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ جو بھی مانگو گے اللہ کریم سے، اللہ کریم آپ کو عطا کر دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو رزق چاہیے تو رزق ملے گا، اگر آپ کے پاس کاروبار نہیں تو اللہ کریم بہترین کاروبار کا بندوبست عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں تو اللہ کریم غیب سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا۔ الغرض، آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی دلی خواہش ہو، اگر آپ پر مشکلات کے پہاڑ گر پڑے ہیں تو ان تمام تر مشکلات سے نکلنے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی اکسیر اور لاجواب ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اللہ کریم کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے مشکلات ٹل جائیں گے، آپ کو بہترین کاروبار مل جائے گا۔ اگر آپ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، شادی جو ہے مال اور دولت کی وجہ سے آپ کے گھر میں بچے ہیں یا آپ بذات خود ہیں اور شادی نہیں ہو پا رہی، تو انشاءاللہ تمام تر مالی پریشانی، رزق کی تنگی اور جو بھی آپ کی دلی مراد ہوگی پوری ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ رمضان المبارک کے اخیر عاشرے کا وظیفہ ہے۔ جب بھی آپ چاہو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، خاص طور پر افطاری سے چند منٹ پہلے اگر آپ اس وظیفے کی ایک تسبیح پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ کی تمام تر حاجتیں پوری ہوگی، آپ کی تمام تر مشکلات حل ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ اللہ کریم کے 3 مبارک ناموں کا ہے، یا رزاقو، یا فتاحو، یا باسطو۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا باسطو۔ محترم دوستو، آپ نے اس طریقے سے آہستہ آہستہ اور اس سوچ اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم میرا بہت جلد بندوبست فرما دے گا، اور آپ نے اس کی صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لے۔ اگر آپ درودی ابراہیمی جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم کے حضور دعا مانگے۔ میں نے پہلے بھی آپ دوستوں کو بتایا، اگر آپ افطاری سے چند منٹ پہلے پڑھ لے اور افطاری کے وقت آپ ہاتھ اٹھا کر اس وظیفے کے بعد آپ دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ کریم ضرور ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کا بہت ہی خاص کمال یہ ہے کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں اللہ کریم بے پناہ اضافہ عطا فرما دیتا ہے، بے پناہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔